بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک سوال اکثر لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی رونے کیوں لگتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں نہ صرف سائنس کے حوالے سے بتائیں گے بلکہ آپ کو اس بارے میں اسلام کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے۔ جیسے اگر عام طور پر بات کی جائے تو بچے کا رونا ماں باپ کے لیے خوشخبری ہے، اور بچے کا نہ رونا ماں باپ کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے، کیونکہ بچے کا نہ رونا اس کے مردہ ہونے کی خبر ہو سکتی ہے اور بچے کا رونا اس کے زندہ ہونے کی خبر ہے۔ میرے دوستو، بچے کے رونے میں کیا خوبی ہے، اس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسلام کی طرف سے ماں باپ پر کیا حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ سائنس کے مطابق جاننا بچے کے پھیپھڑوں میں سارے ماں باپ کے لیے ضروری یہ ہے۔ وہ پانی ہے جو ماں کے اس لیے پیٹ میں بچے ویڈیو کو کو محفوظ آخر رکھتا ہے، تک جو پھیپھڑوں میں ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو پیدائش کے فوراً بعد بچے کے رونے کی سائنسی وجہ بتاتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو یاد رہے کہ سائنس کے مطابق بچے کے پھیپھڑوں میں ایمنیوٹک فلورائڈ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو محفوظ رکھتا ہے، جو پھیپھڑوں میں آکسیجن پہنچاتا ہے۔ یہ ہے اس پانی کو پھیپھڑے سے نکالنے کے لیے پیٹ میں یہ ضروری ہے کہ بچہ سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس چلانے سے پانی پھیپھڑوں سے باہر نکل جاتا ہے اور بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ نہ رو پائے تو پھیپھڑوں میں پانی جمع رہ جانے کی وجہ سے سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے اور بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے قدرتی سسٹم کہ ماں کے پیٹ میں پھیپھڑوں کو کس طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچے کے شریر کا سسٹم صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے بچے کے پھیپھڑے سے پانی باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کی اس قدرت پر چاہیے کہ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کی لائن لگ جائے کہ اللہ کی ذات کیسی حکمت والی ذات ہے۔ دوستو، یہ تو تھی بچے کے رونے کی سائنسی وجہ اور اللہ کی رحمت۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث پاک میں اس کی کیا خوبی بتائی گئی ہے کہ پیدائش کے بعد بچہ کیوں روتا ہے۔ تو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان ملعون سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جلدی سے اس کے کان میں آذان دینی چاہیے تاکہ شیطان اس بچے سے دور ہو جائے۔ دوستو، بچے کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کسی چیز کو چبا کر نرم بنانا۔ بچے کے منہ میں کوئی کھجور جیسی میٹھی چیز چبا کر ڈالی جائے، اور یہ سنت طریقہ ہے کہ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بچے کو لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر چھینٹا مار دیا اور اسے دھویا نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا صحیح اسلامی نام رکھا جائے۔ بچے کے صحیح نام سے مراد ہے اچھا سا نام رکھا جائے، جیسے عبداللہ اور عبد الرحمن وغیرہ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے سر کے بالوں کو کاٹ کر اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی اور فرمایا، اے فاطمہ، اس کا سر مونڈ دو اور اس کے سر کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے بالوں کو تولا اور اس کا وزن 1 درہم کے برابر یا اس سے کچھ کم ہوا۔ بچے کا چوتھا حق ہے عقیقہ۔ لفظ عقیقہ کے معنی ہیں پھاڑنا اور کاٹنا۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے
بچے کی پیدائش کے وقت ذبح کیے جانے والے جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو اس کی طرف سے جانور ذبح کرے۔ لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ سمرہ بن جندوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے۔ 7ویں روز اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اگر بچہ لڑکا ہو تو ایک حق بڑھ جاتا ہے اور وہ ہے ختنہ، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں قدرتی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال بنانا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھ چھوٹی کروانا اور ناخن کاٹنا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کام ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں، جیسے کہ بچے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرنا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن اور حسین کی حفاظت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ دوستو، مذہب اسلام نے یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ کس طرح ماں باپ کو مبارکباد دی جانی چاہیے اور ماں باپ ان کے جواب میں کیا کہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے لیے یہ دعا پڑھی جائے: اللہ تعالیٰ اس بچے کو تمہارے اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں بابرکت بنا دے۔ دوستو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں جن کے بارے میں تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ نہ صرف معلوم ہونا چاہیے بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کرے۔ دنیا کے لحاظ سے ہم بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کے دائیں کان میں کیا کہنا ہے اور بائیں میں کیا کہنا ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ باتیں بہت عام ہیں۔ ان کا علم ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اولاد کی پرورش ہمارے ذمے ضروری ہے، اور اس پرورش کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے۔ اولادیں ہماری باتوں سے کم اور ہمارے کاموں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نہیں پڑھتے، کم سے کم یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہتا ہوں، یہ کیوں پڑھیں؟ جب آپ مصلی بچھائیں گے تو وہ بھی بچھائے گا۔ تو ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کام سے اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ لانا ہے۔ خاص طور پر بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور ماں باپ کی عادت کو کاپی کرتے ہیں، اور عام طور پر ہم بچوں پر اس عمر میں دھیان نہیں دیتے۔ 4 سال سے لے کر 8-9 سال تک کی عمر تک بہت ہی دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں بھی دھیان دے اور باپ بھی دھیان دے تو آہستہ آہستہ وہ گھلنے ملنے لگتا ہے اپنے دوستوں سے، اور خاص طور پر 12-13 سال کے بعد وہ گھل مل جاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ پھر اس کو جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے۔ اگر دوست اچھے ہوں گے تو وہ اچھائیاں سیکھ جائے گا، اور اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا۔ اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے، تو اصل میں اب اس کے بیٹھنے کی عمر نہیں رہی، کیونکہ وہ تمہاری عمر کے برابر نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھیں، اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے، تو اب وہ اپنی برابر عمر والوں کو تلاش کریں گے۔ اس وقت اگر ہم اولاد کو کہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ وقت جو تھا ہم نے ضائع کر دیا، لیکن ہمیں پھر بھی اس زمانے میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جب وہ دوستی لگانے لگے تو دیکھیں کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے۔ تو جب یہ عمر بچوں کی پہنچ جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر بہت امپورٹنٹ عمر ہے، اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات پختہ ہوتے ہیں۔ تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سنوار لی، اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا۔ اس وقت میرے خیال کے مطابق
15 سے 20 سال تک کی اس عمر کو دوست بھی اتنا نہیں بگاڑ سکتے، معاشرہ بھی اتنا نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس عمر کو اس وقت